بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہمارے حساب سے وہ نیچرل تھا، وہ ہونا ہی تھا، کیونکہ 15 سال سے ایک عوام جو ہے جب وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو پرائم منسٹر ہے وہ ہمارے اپنے ملک کے فیصلے خود نہیں کر رہی، بلکہ اس کو ان کا پڑوسی ملک انڈیا جو ہے وہ جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ کیے جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہاں تک بھی ہم نے پڑھا اخباروں میں کہ جو شخص آج پاکستان کے لیے نرم گوش رکھتا ہے اس کو سزا دی جائے گی، وہ غدار ہے۔ یعنی کہ اس کو غداری کا مطلب ہوتا ہے پھانسی۔ یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں یا دوستی کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ کو پھانسی ہونی چاہیے۔ یہاں تک اب یہ کس کی سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ بنگلہ دیشی عوام کی سوچ تو نہیں ہو سکتی، اور وہ طے آج پروف ہو گیا کہ بنگلہ دیشی عوام کے اندر اصل حقیقت کہیں چھپی ہوئی تھی اور وہ آشکار ہوئی ہے، وہ سامنے آئی ہے۔ یہاں پر بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے اپنا پہلا باضابطہ جو معاملہ ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ وہاں حالات جلد معمول پہ آ جائیں گے، اور یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پچھلے 7-8 سال سے ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف حکومت پہ تنقید کی، شیخ حسینہ پہ تنقید کی، اور آج خود بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ شیخ حسینہ کو برا مانتی ہے۔ تو اگر کل میں نے کہا تھا تو آج ہم تو اس پہ قائم ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی یہی کہا کہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ٹھیک آ جائے تو ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ یہی حال انڈیا کا خود بھی ہے۔ انڈیا بھی برا ملک نہیں ہے، انڈیا از اے گڈ کنٹری۔ انڈیا میں کوئی برائی نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ اس کا لیڈر میں مسئلہ ہے۔ اگر مودی ہٹ جائے اور وہاں پر بھی اعتدال پسند گورنمنٹ آ جائے تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیوں خراب ہوں گے؟ ہم پاگل تو نہیں ہیں، پاکستان کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ کسی بھی ہم ابھی بھی پاکستان کی دشمنی جو ہے وہ انڈین عوام کے ساتھ نہیں ہے، بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ نہیں ہے، گورنمنٹ کے ایشو ہیں۔ اگر وہ ایک اچھی گورنمنٹ آ جاتی ہے، پازیٹیو گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہمیں بالکل قبول بھی ہوگی، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اس ٹائم جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کی، جو اسٹوڈنٹ تحریک ہے ان کی، وہ اس ٹائم چھائی ہوئی ہے، اور لٹرلی اس ٹائم وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس ٹائم جو چیف آف آرمی جو چیف جسٹس ہے اس سے اوپر ہیں۔ چیف جسٹس سے گھر جلا دیا گیا ہے، چیف جسٹس سے گھر میں گھس گئے ہیں، وہاں تھوڑ پھوڑ ہوئی ہے، کوئی روک نہیں سکتا ان کو۔ یہاں پر جو فوج ہے وہ بلاتی ہے ہر فیصلے میں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ بتائیے کیا کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مطلب چیف آف آرمی اسٹاف، کنٹری کا چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام سیاستدانوں کو بلا لیا ہے اور میں ایک گورنمنٹ بنا رہا ہوں، انٹرم گورنمنٹ بنا رہا ہوں، تو وہ کام چلائے گی۔ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا؟ ساری تحریک ہماری، سارا کام ہم نے، گورنمنٹ آپ بنائیں گے؟ نو وے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو محمد یونس قبول ہے، اور یونس سے ہماری بات ہو چکی ہے اینڈ ہی از ایگریڈ۔ تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ آپ محمد یونس کو بلائیے اور اس کو عبوری سربراہ مقرر کیجئے۔ جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا پریزیڈنٹ سمیت، چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام بڑے بڑے، انہوں نے کہا جی جو آپ کا حکم، اور اس کے بعد نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ مقرر۔ یہ کون طے کر رہا ہے؟ یہ طے کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ تحریک۔ اب پتہ نہیں کہ ٹیمپریری بیس کے اوپر اس کو کتنا برداشت کرے گی یہ اسٹیبلشمنٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یہ صدر بیٹھا ہوا ہے یا چیف آف آرمی صاحب بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کی مزاج کا آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے ترقی دینی ہے بنگلہ دیش کو، اس نے فیئر کام کرنا ہے، یہ کرپشن روکے گا۔ تو کوئی ایسا آدمی بنگلہ دیش میں نہیں چل سکتا جو کرپشن کو روکے یا بنگلہ دیش کی عوام کی خدمت کرنے کی سوچے یا ان کو غربت سے نکالنے کی سوچے، یا کوئی فیئر آدمی آئے، یہ آدمی نہیں چلے گا۔ فوراً گورنمنٹ، یہ جو سربراہ ہے فوج کا، یہ 3 مہینے میں الیکشن کروائے گا اور اپنی مرضی کی گورنمنٹ یہاں پہ قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک بار پھر وہی بنگلہ دیش اور وہی تمام معاملات، شاید اللہ نہ کرے لیکن نظر یہی آ رہا ہے۔ جو چیزیں اس ٹائم ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں، وہ بھیانک ہیں، بنگلہ دیش میں بھیانک ہے۔ غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ شکیب الحسن کو آپ جانتے ہیں، بہت اچھے کرکٹر ہیں، ان کے گھر کو جلا دیا گیا۔ چیف جسٹس میں نے بتایا آپ کو، وہاں پر وہ گھس گئے اور انہوں نے کہا جو عوامی لیگ کے لوگ ہیں اور جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جو ان کے گھر ہیں، جو ان کے املاک ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ بہت جتنے نام بھی میرے سامنے آئے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ کی پارٹی کے 20 رہنماؤں کی لاشیں برآمد۔ تو اس ٹائم لوگ
لوگوں کے ہتھے عوامی لیگ کا اگر کوئی بندہ آ رہا ہے تو وہ جان سے جا رہا ہے. ان کے جو راستے ہیں یعنی کہ جو فضائی راستے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بند کر دیے گئے ہیں, جو ٹرینز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, تو وہ اپنے ملک سے باہر نکل نہیں پا رہے. پہلی بات. اس کے بعد شیخ حسینہ کا اپنا پھڈا پڑ گیا ہے. اگر شیخ حسینہ کو سر جھکانے کی جگہ نہیں مل رہی, چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, تو پھر مجھے بتائیے ان لوگوں کیا ہوگا. آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس ٹائم شیخ حسینہ کس پرابلم میں ہے. شیخ حسینہ کا ویزا لگا ہوا تھا یو ایس اے کا. یو ایس اے نے اس ویزے کو کینسل کر کے اپنا بیان جاری کیا کہ ہم نے شیخ حسینہ کا ویزا کینسل کر دیا ہے اور ہم بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ویری گڈ. کہ ہم کسی ایسی عورت کو پناہ کیوں دیں جس کی وجہ سے ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں یا مزاج ہمارے نہ بنے, دوستی نہ ہو ہماری. تو ایس ایک عورت کی وجہ سے ہم کیوں کریں. تو امریکہ نے بہت زبردست فیصلہ کیا. برطانیہ جو اسائلم دینے کے لیے مشہور ہے یا بھگوڑوں کو قبول کرنے کے لیے مشہور ہے, انہوں نے ایک ایسی ٹیکنیکل بات کر دی ہے جو سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے بولا اسائلم کے لیے جو ہے نا, آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ہماری زمین پر ہوں تو آپ اسائلم مانگ سکتے ہیں. اس ٹائم آپ ہمارے ملک میں تو آئی نہیں ہیں, تو چیخیں مارتی ہوئی تو نہیں آ سکتی کہ مجھے اسائلم چاہیے. یہ کوئی پروسیس تھوڑی ہے, یہ کوئی پیکیج تھوڑی ہے کہ آپ نے بولا یار اسائلم دینا میں آ رہی ہوں. یوں نہیں ہوتا. آپ ہمارے ملک میں پہنچ جائیں اور پہنچنے کے بعد فزیکلی آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے, تو لہٰذا آپ کے اوپر تو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. اس کو عام ویزا بھی وہ نہیں دے رہے, کہتے ہیں کہ آپ سے ہمارا فارغ. امریکن پالیسی کو فالو کرتا ہے برطانیہ, نہیں دیں گے اس کو اسائلم. اس کے بعد انڈیا پھنس گیا. انڈیا نے بولا اچھا چلو ایک کام کرو, یو اے ای سے بات کرو, سعودی سے بات کرو, کیا پتا وہاں پر بات بن جائے. تو حسینہ لکس ایٹ یو اے ای سعودی عربیہ فار اسائلم. یہاں پر اس نے کیا کیا کہ یو اے ای کو میسج کیا, خط لکھا, میرے پیارے یو اے ای والو مجھے رکھ لو, میں تو آپ کے پاس آتی تھی, آپ مجھے انعام بھی دیتے تھے, گفٹ بھی دیتے تھے اینڈ سو. اس طرح انہوں نے ایک سعودی عرب کو بھی ریکویسٹ کر دی کہ یہ حبیبی رحم کھاؤ میرے پہ, مجھے کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. میرے علم میں اب تک یہ آیا ہے کہ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ از ناٹ انٹرسٹڈ ان حسینہ, کیونکہ اس کو بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ایک پوری لائن چلتی ہے چائنا کے ساتھ نا, تو وہ اس کو کبھی خراب نہیں کریں گے. ایک لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر, وہ لمبی بات ہے, لیکن آپ سمجھ جائیے گا کہ مڈل ایسٹ از ناٹ انٹرسٹڈ. پھر کون رہ گیا ہے لے دے کے؟ اب رہ گیا بھارت. بھارت نے حسینہ کو سیف ہوم دیا ہوا ہے, سیف پیسج بھی بتا رہا تھا. اب لوگ جو ہیں ایک بار پھر, جو عوام ہے وہ ایک بار پھر دیکھ رہی ہے کہ شیخ حسینہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے انڈیا. تو نفرت جو ان کو ویسے ہی بہت تھی انڈیا سے, یعنی کہ آپ کوئی بھی انڈیا کا ہسٹری اٹھا لیں, ریسنٹ ہسٹری, کوئی بھی کرکٹ میچ اٹھا لیں, اگر انڈیا کہیں ہار رہا ہے تو پاکستان میں تو کوئی سیلیبریشن کی بات نہیں ہوتی. پاکستان نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا, کبھی خبر ہی نہیں دی کہ انڈیا ہار گیا میچ ہے. بنگلہ دیش والے ناچتے تھے بنگلہ دیش کے اندر, ٹھیک ہے نا, ڈانس کرتے تھے وہ لوگ کہ انڈیا ہار. اتنی نفرت ان کے اندر بھر گئی. یہ نفرت کیسے آئی؟ اور آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کو واپس بھیجو ہمارے پاس, آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو شیخ حسینہ جو ہے وہ خوف کے مارے وہ انڈیا پر بھی اعتبار نہیں کر رہی, دوستی کرنے کے چکر میں مجھے نہ مروا دے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈینجرس سے ڈینجرس تر کی طرف جا رہی ہیں, جس کے بارے میں جو باقی ان کے چمچے ہیں, عام زبان, عام سوری سے, مگر جو چمچے تھے نا ان کے, کچھ بھی اور نام دے دیجیے گا, چمچہ بہترین نام ہے. تو اس میں انٹیلیجنس چیف, ٹھیک ہے, یہ بھائی صاحب نے ہمت کی کہ چلو یار ایمریٹ سے جہاز آیا ہوا ہے اور یو اے ای چلتے ہیں, وہاں پر کوئی سیٹنگ بناتے ہیں, اپنی کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, کوئی بیکری کھول لیتا ہوں. لیکن وہ بیکری کا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو گیا. اس میں یہ ہوا کہ برطرف انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ جہاز میں چڑھ بھی گئے اور ملک سے فرار ہوتے ہوئے وہ گرفتار کیسے ہوئے؟ جب وہ چڑھ گئے تو جہاز جو ہے وہ ٹو کر گیا, پیچھے چلا گیا, اس کے بعد وہ رن وے پر آ گیا. ابھی وہ اڑان بھرنے والا تھا کہ فون آیا پائلٹ کو کہ جہاز کو روکو. جہاز رک گیا, جہاز کو واپس لے کر آؤ, واپس لے کر آئے, جہاز کی تلاشی ہوئی, اس کو پکڑا انٹیلیجنس چیف کو, اس کو بولا نکلو باہر, اور نکل کے باہر اس کو اریسٹ کر لیا. اس کا نام ہے میجر جنرل ضیاء الحسن, جوائنٹلی چیف وہ ہیں یہ انٹیلیجنس چیف. یہ پکڑے گئے ہیں اور حالات جو ہیں یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ میں اس کے اوپر اب کیا ہی کمنٹ کروں گا, لیکن میرے کم کہے کو ہی زیادہ مان لیجئے گا. اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت میرے خیال اب رہی نہیں ہے. اگر کوئی بریکنگ نیوز آئے گی, کوئی خبر آئے گی تو آپ
آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.